اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الوسیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار حسین رخ انور والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے علاوہ کسی کو اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا خوبصورت تھا، ایسے لگتا تھا جیسے سورج آپ کی پیشانی مبارک میں گردش کر رہا ہو. اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اتنا تیز رفتار بھی نہیں دیکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے زمین آپ کے قدمین مبارک کی وجہ سے سمٹ گئی ہو.
ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی پاک کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ناظرین کرام جو دانش و بینش، متانت، سنجیدگی اور صبر و استقامت کا کوہ صفا تھی، جن کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کبھی اپنے دروازے پہ آنے والے سائل کو نہ نہیں کی، اور بالکل حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ مبارک ہے اس کے مطابق ہی، کیونکہ وہ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا نا کہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ تو یہ ہستی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کتنی قربت حاصل تھی۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی پاک ہے جن کے حجرہ مبارک میں آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ ہجرت کی۔ ناظرین کرام، حق و صداقت کی خاطر انہوں نے اتنی تکالیف برداشت کی، اور یہ واقعہ کربلا کی واحد راوی ہیں جو حدیث پاک ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے، ان کی راوی 500 احادیث مبارکہ جو ہیں ان کو انہوں نے روایت کیا۔ اور ناظرین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد ہمیشہ ان کے حجرہ مبارک میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ امہات المومنین جو ہیں ان میں طویل عمر انہوں نے پائی۔ ان کا اسم گرامی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیوہ ہو گئی تھی جنگ احد کے بعد، تو آپ نے ان کی تالیف قلبی کے لیے ان سے نکاح فرمایا تھا، کیونکہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی جو ہے اس کے دل پہ ذرا سا کوئی بوجھ آئے، اس کو کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، تو قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ اتنے رؤوف اور رحیم ہیں کہ ان کا کسی مشقت، تکلیف، مصیبت کسی میں جو اگر مبتلا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گراں گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور حلیم ہیں اپنی امت کے لیے، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں۔ مظلوم دنیا کا کوئی بھی ہو، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ان کا تذکرہ پاک ہم کرنے کے لیے، یہ تذکرہ وہ ہے ناظرین کرام جو عبادت ہے، جن کا تذکرہ کرنے سے اپنے آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں، اور آج کے دور میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے ان کی جو شخصیات اور ان کی جو حیات اور تعلیمات اور ان کی سیرت و کردار ہے۔ آج کی جو نوجوان مسلمان عورت ہے، آج کی کوئی بھی مسلمان عورت جو ہے، اس کے لیے آئیڈیل سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی سیرت ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ، سیدہ زینب کی جو ہے سیرت پاک، وہ ان کے لیے آئیڈیل ہے۔ کوئی اور ادھر ادھر کی عورتیں جو ہیں وہ جن کا آئیڈیل بنتی ہیں یا جو ان کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، پھر وہ زندگی میں ہم نے دیکھا کہ حیات کے تپیڑوں میں پھر جو ان کو ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کے مظاہرے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بہو، بہن، بیٹی کو یہ توفیق دے کہ وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ جی، آج میرے ساتھ اس موضوع پہ سارے پاک کے حوالے سے جو اسکالر حضرات شریک ہیں، پہلے آپ کی جانی پہچانی شخصیت، پکے ٹھکے صوفی، درجنوں کتابوں کے مصنف علامہ منیر احمد یوسفی صاحب، ہمارے بزرگ اسکالر، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر اور یہ بھی درجنوں کتابوں کے مصنف، اور وہ جو مر کے زندہ ہوئے، بڑی خوبصورت ان کی کتاب ہے علامہ محمد احمد برکاتی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر اور باہر کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے پروفیسر عین الحق بغدادی۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ آپ نے کیا خوبصورت عنوان چنا ہے کہ ربیع الاول شریف میں جہاں سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ذکر ہو رہا ہے، آپ کے ازواج کا ذکر بھی، سبحان اللہ، اور انہیں اللہ پاک نے جو تاج عطا فرمایا۔ واہ، سورۃ العذاب 22واں پارہ اس کی دوسری آیت میں آتا ہے، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، واہ واہ، اے پیارے محبوب، غیب کی خبریں بتانے والے نبی پاک کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو۔
واہ واہ اس لیے کہ امام الانبیاء کے ازواج ہو. واہ واہ. اور ان ازواج میں سے ایک یہ بھی ہیں جن کا نام ہے حضرت ام سلمہ، لیکن اصل نام ان کا وہ بھی گم ہے. جیسے بیٹے کے نام سے چل رہا ہے. ہند ان کا نام ہے، اچھا. بنت عاتقہ ہے، اور والد کا نام ہے ابو امیہ. اور ان کا جو شوہر تھے پہلے ان کا نام بھی عبداللہ بن الاسد ہے، لیکن وہ بھی ابو سلمہ کے نام، بیٹے کے نام سے کنیت، دونوں کی نام سے کنیت ہے. وہ بیٹا کیسا خوش نصیب ہوگا، ماں کے نام کے ساتھ بھی اس کا نام اور باپ کے نام کے ساتھ بھی اسی کا اور نام. احادیث میں جہاں بھی ذکر آئے گا ان ابی سلمہ، ان ام سلمہ، یہ ذکر آتا ہے. ان کو عزت بھی بڑی دی. حضرت عمر کے دور میں، حضرت علی کے دور میں گورنر بنائے گئے. جی یہ جو بیٹے تھے جی یہ بڑی شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ خاتون ہیں جن کے گھر میں یہی آیت اتری ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. پوری اس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، آیت تطہیر. یہ پوری آیت ان کے گھر اتری ہے. اور اس آیت میں جب یہ نازل ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پوچھتے ہیں حضور صدقے جاؤں آپ کے، میرا کہاں ذکر ہے، تم ادھر ہی ہو، تم ادھر ہی ہو. اور پھر صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف آتی ہے کہ ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود بیان فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کو بلا کے یہ آیت ان کے لیے پڑھی. یہ خود سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی روایت ہے صحیح مسلم. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ان کی محبتیں بتاتی ہیں کہ یہ ایک ہیں. ہاں یہ علیحدہ نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی رنجش ہوتی تو وہ اس کو دبا جاتی. لیکن صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھ کے پھر بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے. لیکن اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ازواج اہل بیت سے باہر ہوتی ہیں، شامل ہے. ازواج ہوں گی تو آگے بچے ہوں گے. صحیح ہے. اگر ازواج نہیں تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ گھر والی. اور پھر اس میں ایک اور بات ہے، یہ جو سیدہ ام سلمہ ہے ان کی ایک بیٹی کا نام ہے زینب. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک بیٹی یہ بھی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جہاں بیٹیوں کا ذکر کیا ہے بناتک کہہ کے ذکر کیا ہے، اور جہاں ستیلی بیٹی کا ذکر وہاں ربیبہ کہہ کے ذکر کیا ہے. اچھا، یہ فرق بیان کیا ہے. ربیبہ وہ لڑکی ہوتی ہے جو ستیلی بیٹی ہوتی ہے، اور بنت وہ بیٹی ہوتی ہے جو اپنی ذاتی بیٹی ہوتی ہے. تو یہ آپ کی ذاتی بیٹی جو تھی بی بی زین وہ اور ہے. یہ حضرت ام سلمہ کی بیٹی ہیں جو ابو سلمہ سے تھیں. اور ان میں 4 بچے تھے، ایک حضرت سلمہ، ایک حضرت زینب، ایک درہ، اور ایک جو آخر میں پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ شادی سے پہلے، ان کے شوہر سے پہلے. جب ان کے شوہر وصال ہوا، ان کا وصال ہوا تو یہ اس امید سے تھیں، تو ان سے بیٹا پیدا ہوا عمر. وہ عمر پیدا ہوا. تو 4 بچے تھے ان کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی اولاد یہ ان کی نہیں ہے. یہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بچے. جی سخی بڑی تھی جی، شروع سے، اور بڑے خاندان کی تھی، امیر خاندان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے فضائل، مناقب، اوصاف، آپ کے خصائل، ان پہ بات کرنے سے پہلے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کس شخصیت کی بات کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص میں رہی، اور پھر یہ وہ ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم راز کی بات کی ہے، خود پسند فرما کے از خود شادی کا پیغام فرمایا. یعنی یہ خود انتخاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی جس طرف ابھی اشارہ فرما رہے تھے، میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا قبلہ صوفی صاحب کی بات کے ساتھ ایڈ کر دوں کہ جو حضرت سیدہ زینب تھیں، ان کی جو حضور کی صاحبزادی تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی قبل از ہجرت. ٹھیک، اچھا، ابو لاس سے. ٹھیک. اور یہ جو ہیں، یہ زینب جو ہیں، یہ ان کی ولادت ہو رہی ہے ہجرت سے چند دن پہلے. ٹھیک متصل، لہٰذا وہ زینب اور ہے، یہ زینب اور ہے. اچھا، ابھی جو آپ ان کے سخاوت کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو ان کی سخاوت یہ ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے قبل ان کا انتقال ہو گیا تھا. ابو حذیفہ ان کا نام تھا، ابو امیہ ان کی کنیت تھی، اور وہ ابو جہل کے حقیقی بھائی تھا. حضرت سمیہ انہی کی باندی تھیں جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ تھی. جو ان کے والد تھے ان کا لقب تھا زاد الراکب،
جو لوگ کہیں سفر کرنا چاہتے ہوں اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو تو ان کے والد ان کو ساتھ زیادہ سفر دیا کرتے تھے، جس وجہ سے آنے جانے والے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی تھیں اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیا کرتے تھے۔ اس باپ کی یہ بیٹی تھی تو سخاوت ان کی فطرت کے اندر، ان کی رگ رگ میں شامل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ کی سخاوت کا اندازہ فرمائیے۔ ایک مرتبہ ان کی باندی جو کہ جنگ نیسان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، ملک شام کا یہ علاقہ فتح ہوا تھا، تو وہاں پر دو لوگ میاں اور بیوی وہ پکڑ کے گرفتار کر کے لائے گئے، تو یہ جو عورت تھی وہ حضرت ام سلمہ کو خدمت کے لیے پیش کی گئیں اور انہی کے بطن سے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ سخاوت کی بات تھی۔ ایک دفعہ کئی عورتیں آ گئیں مانگنے کے لیے، تو وہاں پر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ نے ان کو کہہ دیا ابھی کچھ نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ آپ نے اندر سے سن لیا، آپ باہر تشریف لائیں اور آ کر فرمایا بیٹی اس طرح نہیں کہتے، ہمارا گھر وہ نہیں ہے جہاں حکم ہو کے خالی موڑ دو، ہمارا گھر وہ ہے جہاں حکم ہے کہ جو بھی سائل آئے اس کو عطا ضرور فرمانا۔ واہ، جو بھی سائل آئے جی، اور پھر اس جی میں بغدادی حضور صلی اللہ صاحب علیہ جو وسلم بھی سائل آئے جی، جو بھی سائل آئے اس کو خالی نہیں موڑنا۔ سبحان، ان کا علمی مقام بھی بہت ہے، خدمات ہیں بڑی علمی۔ جی غازی صاحب، آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں فرمایا تھا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم و فراست کے حوالے سے، ان کی دانش مندی اور شعور کے حوالے سے، تو آپ فقیہہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اچھا، آپ سے جو مروی احادیث مبارکہ ہیں تو آپ اگر دیکھیں کہ آپ نے نہ صرف احادیث کو روایت کیا بلکہ بہت بر وقت اور برمحل ان کا استعمال بھی تھا۔ اچھا، جیسے سب سے پہلے آپ فرماتی ہیں کہ جب ان کے شوہر عبداللہ بن عبد الاسد کا انتقال ہوا تو اس وقت فرماتی ہیں کیونکہ وہ دور قریب تھا تو رواج تھا عرب کے اندر کہ جو نوحہ کرتے تھے لوگ مرنے کے بعد کسی کے ہاتھوں کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے فوری طور پہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی اللہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمان یاد آیا کہ آنکھ سے آنسو گرتے ہیں اور دل کے اندر غم ہوتا ہے، لیکن ہم بات صرف وہی کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو، ایسی کوئی زبان سے لفظ استعمال نہیں کرتے۔ یعنی آج کے دور میں یہ میں اس لیے یہ حدیث مبارک فوری طور پہ لایا تھا کہ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد جس طرح آپ نے شروع انٹرو میں دیا تھا کہ آئیڈیل آج کی عورتوں کا کون ہے، تو یہی امہات المومنین ہیں۔ تو سیدہ نے کس انداز میں ہمیں یہ درس دیا کہ آج کے دور میں بھی جب کسی کے سر سے ایک دم سے سایہ اٹھتا ہے، کسی کا والد، کسی کا خاوند، کسی کا بھائی دنیا سے چلا جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، عقل سے فاتر ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے ایسے وہ عمل کرنے لگتے ہیں کہ جو، تو اس کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ دوسرا یہ قول تھا کہ جو دل میں جو چیز ہوتی ہے ما کان من القلب و من العین فمن الرحمہ او من الرحمن، کہ جو کچھ آنکھ سے گرے گا یعنی حزن کی صورت میں، غم کی صورت میں آنسو آئیں گے، یا دل کے اندر جو ملال ہوگا وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ فما کان من الید و من اللسان فمن الشیطان، تو جو کچھ ہاتھ سے ہوگا یعنی آپ غم کی حالت میں اگر ہاتھوں کو ہلائیں گے اور زبان کو ہلا کے کچھ ایسے اظہار کریں گے جس میں اللہ راضی نہیں ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ وہ حدیث مبارکہ تھی جس میں آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا آج کی عورت کو، آج کے مرد کو بھی، کہ کس طریقے سے آپ نے، تو اسی طریقے سے جو آپ کا شعور اور فہم و فراست ہے اس کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اور وہ یہ واقعہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت آپ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ساتھ تھیں۔ تو حدیبیہ میں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تو وہ بڑا مشہور واقعہ، آپ کو پتہ ہے سب لوگ عمرہ کے لیے لباس پہنے ہوئے جا رہے تھے، وہاں پہ معاہدہ یہ ہو گیا کہ عمرہ نہیں ہوگا، اس سال نہیں، واپس جائیں، اس سال نہیں ہوگا، لوگ واپس چلے جائیں گے۔ تو وہاں پہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا عمرہ ہو گیا، آپ قربانی کریں اور اپنے سر منڈوائیں، تو صحابہ کرام سکتے میں آگے، کیونکہ وہ عمرہ کے لیے گئے تھے، ان کو بیت اللہ کا طواف کرنا تھا، تو وہ ایک دم سے سکتے میں آگے کہ یہ راستے میں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بصیرت اس بات کو جانتی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس پہ جب انہوں نے فوری طور پہ عمل نہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوری جب حجرہ میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس خیمہ لگا ہوا تھا، تو خیمہ میں جب آئے تو آپ کا چہرہ مبارک نہ سرخ تھا، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وجہ دریافت فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ میں نے جب ان سے کہا ہے تو لوگ سکتے میں ہیں، کوئی اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ وہ دانش مندی تھی کہ توقف کیا صحابہ نے، ایگزیکٹلی یہی تھا۔ تو اس توقف پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی دانش مندی سے آپ نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ قربانی کریں، تو آپ یہ نہ کہیں، آپ باہر نکلیں، ان سے بات نہ کریں،
اور جسٹ اپنی قربانی خود حلق کروائیں، اپنا حلق کروائیں، تو آپ کو دیکھ کر یہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ جی علامہ صاحب، امہات المومنین کا جو عمل تھا وہ ایسی شفقت اور محبت کا، اور دیکھیں نا جس طرح بغدادی صاحب نے کہا، یعنی سکھانے کا عمل بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تو امہات المومنین، بلکہ ان کا انداز بھی نرالا تھا، یہ سکھاتی بھی تھیں، سیکھتی بھی تھیں، سبحان اللہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل بھی کرتی تھی سبحان اللہ، پوری طرح۔ سبحان جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو انہوں نے، شہادت ہوئی، ہاں وہ شہادت ہوئی ان کی، پہلے تھے نا وہ موقع پر نہیں ہوئی، اچھا زخمی ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے بعد میں پھر۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا آپ کے شہید بھی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں کیوں جی، وہ مجھے تو لگتا ہے احد میں شہید ہوئے تھے، احد میں آپ کو تیر لگا تھا بازو پہ، اس کے زہر والا، ہاں جی، اس کے بعد بظاہر ٹھیک ہو گئے تھے تندرست، اس کے بعد آگے ایک سریہ قطن تھا، اس میں گئے تھے تو زخم دوبارہ کھل گیا، پھر اسی وجہ سے آپ 8-10 دن کے بعد ان کا وصال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا تو اس سے وصال کہہ دیں، شہید کہہ لیں، شہیدی جی، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کی شہادت کے بعد انہوں نے انہی کا ایک فرمان سنا ہوا تھا کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو یہ پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اچھا ان کو یہ یاد تھا تو انہوں نے وہی کلمات پڑھ لی جو حضور پاک نے تعلیم فرمائے تھے۔ سبحان اچھا جب یہ پڑھ لی ہے تو غور کرتی ہیں کہ مجھے ان سے بہتر عطا فرما، ہاں، یہ تو میرا جو شوہر تھا اس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، تو اس لحاظ اتنا سے نیک، اتنا عالی متقی، نسب، پرہیزگار، اتنا اور عالی قدر، اتنا شفیق اور مہربان اور فدا ہونے والا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو میں نے یہ کیا دعا کر لی ہے۔ اچھا پھر جب ان کی شہادت کے بعد ان کو پیغام آیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، انہیں عذر ظاہر فرمایا، پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا پیغام آیا، انہیں عذر ظاہر فرمایا۔ پھر 2 روایت آتی ہیں، ایک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آپ نے، اور ایک میں آتا ہے وہ لبابہ کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو نکاح کے پیغام دے، تالیف قلبی مقصود تھی، تالیف قلبی۔ اچھا تو آپ نے پھر قبول فرمایا، تو پھر فرماتی ہیں کہ مجھے اس حضور کے ارشاد کا نتیجہ سامنے آ گیا کہ واقعی میرے شوہر نے بھی مجھے کہا تھا، جب بات ہوئی ایک دن تو کہنے لگی یہ سنا ہے، حدیثی میں آتا ہے کہ جنت میں جو جس بیوی یا شوہر کے ساتھ فوت ہوگا قیامت اسی کے ساتھ ہوگا، تو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ایسے کہتے ہیں ہم عہد کر لیتے ہیں کہ جب کوئی ہم سے پہلے فوت ہو جائے دوسری شادی نہ کرے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میری بات مانو گی؟ ہاں مانوں گی، میں آپ کی بات تو مانتی ہوں تبھی تو یہ منزل پائی ہے۔ تو کہنے لگی جب میں تم سے پہلے فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو تم دوسری شادی کر لینا۔ اللہ، کہنے ٹھیک ہے میں کر لوں گی۔ واہ واہ واہ، تو تعمیل حکم جو تھی شوہر کی اس پر عمل کر کے یہ فیض پایا۔ وہ بھی تھے، اور صحابی کی بھی نگاہ لگتا ہے کہ ان کو بھی سب کچھ اتقوا من فراست المومن والی بات نظر آ رہی ہے۔ تو پھر مجھے بریک لینی ہے یوسفی صاحب، ان برکات کے نزول میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ جی حضرت آپ انہوں نے نکاح کے موقع پر ایک بات بھی عرض کی تھی کہ میں بڑی غیرت مند ہوں، عیالدار ہوں، میرا ولی کوئی نہیں ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو انکار نہیں کر سکتی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تیری غیرت ہے نا، یہ اس کا کمال دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ واہ، عیالداری کی بات کرتی ہو کوئی بات نہیں، بچے تیرے پلیں گے، انشاءاللہ، ہم والی ہیں۔ واہ واہ واہ، اور یہ جو تم نے کہا ساری کائنات کے والی، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے، بھائی میری عمر بھی زیادہ ہے، واہ، اور یہ تو کہتی ولی کی بات، تو تیرا کوئی ولی انکار اس بات سے نہیں کرے گا۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آپ آ رہی ہیں، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ واہ واہ، اور یہ جو ان کی شان اور عظمت ہے، جہاں یہ عقیدت، احترام، تعظیم و توقیر کا پیکر تھی، وہاں جرأت کی بھی علمبردار تھی۔ سبحان اللہ۔ جب مدینہ شریف ہجرت کے لیے روانہ ہوتی ہیں تو اس سے پہلے جب اپنے شوہر کے ساتھ چلتی تھیں، چل رہی تھیں، تو ان کے جو خاندان والے لوگ تھے انہوں نے اس کو چھین لیا تھا ان کے شوہر سے کہ ہم اس کو اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ اور پھر جو ان کا بچہ تھا سلمہ، ان کو ان کے حضرت ابو سلمہ کے ددھال نے لے لیا تھا، ہاں وہ اکیلی رہ گئی۔ لیکن وہ ابتا جو مقام جہاں جا کے روتی رہتی تھی نا، تو وہیں جا کے روتی تھی، ایک بندہ وہاں سے گزرا، انہوں نے کہا تمہاری بیٹی رو رہی ہے، خدا کا خوف کرو، اس کو جانے دو بیچاری کو۔ تو پھر جب وہ اجازت ملی، بچہ مل گیا، تو اکیلی نے اونٹ لیا
اونٹ لے کر اس پر سواری اور بچے کو سوار کیا اور اکیلی چل پڑی مدینہ شریف کی طرف، اتنی بہادر جرت والی. اچھا جی ایک علامہ صاحب آپ بات دیکھیں کہ جرت کا تو یہ عالم ہے کہ خیبر کے واقعہ سے لے کر جنگ خیبر میں شریک ہوئیں اور فتح مکہ تک ہر غزوے میں شریک رہیں، تو یہ ان کی جرت اور بہادری. یہ اصل میں نا جی جرت اور بہادری تو تھی ہی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ میں جانے سے قبل قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے. تو اکثر ترین جنگوں میں قرآن انہی کے نام پہ نکلتا رہا. تو ان کی قدرت کا حسن انتخاب یہ ہے. تو اگر ہم حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت پر غور کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے غلام تھے وہ اصل میں انہی کے غلام تھے. واہ، وہ جو شیر والا واقعہ، شیر کو بکری بنا کے دو واقعات. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب ان کو آزاد کرنے لگی تو وہ فرمانے لگی میں مشروط طور پر تمہیں آزاد کر رہی ہوں. انہوں نے کیا شرط ہے؟ آپ فرمانے لگی میں آزاد تو کر رہی ہوں لیکن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرو گے، سرکار کے خادم بن کے رہو گے. تو حضرت سفینہ کہنے لگے یہ تو آپ نے فرما دیا ہے، اگر آپ نہ بھی فرماتی تو بھی میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں تا دم زیست حضور علیہ السلام کا خادم بن کے رہا. قربان جائیں سفینہ پہ. اچھا وہ سفینہ کیوں کہتے تھے، وہ واقعہ ذرا بیان کر دیں. وہ سفینہ اس لیے کہ ایک مال غنیمت ایک مرتبہ آیا تو حضور نے فرمایا بھی اٹھا کے ادھر رکھو. تو حضرت سفینہ کو دیکھا کہ دوسروں سے زیادہ مال اٹھا کے آگے لے کے جا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے فرمایا احمل انتا سفینہ، اٹھا تو سفینہ ہے. تو یہ لقب حضور نے دیا. تو کہتے ہیں جب حضور نے سفینہ فرمایا تو میرا دل چاہتا تھا کہ چاہے 80 لوگوں کا وزن مجھ پہ ڈال دیا میں سارا ہی اٹھا کے لے جاؤں. اچھا جی کیا کربلا کا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مٹی ایک خاک جو تھی وہ دی تھی ایک شیشی میں، وہ یہی راوی ہے نا؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ ایک امتیاز بھی ہے کہ آپ کا گھر یہ وحی مبارک جب نازل ہوتی تھی تو اس گھر میں بھی نازل ہوتی تھی. سبحان اللہ. ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ جب واقعہ کربلا کے حوالے سے جو خبر سب سے پہلے دی گئی تھی وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے، یعنی روایت ان کی ہے. ٹھیک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ فرشتہ آ گیا، جبرائیل آئے. تو جب گھر میں آ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ دروازے پہ کھڑی ہو جائیں اور کسی کو گھر کے اندر نہیں آنے دینا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے تو آپ کسی بھی طریقے سے گھر کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے. تو جب گھر میں داخل ہو گئے تو جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلنے لگ گئے اور فرشتہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھا. تو جب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار فرما رہے ہیں تو پوچھنے لگے کہ بڑا آپ لگتا ہے کہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ. تو فرمایا بالکل یہ میرا نواسا ہے اور میں اس کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں. تو اس پہ فرشتے نے ان کو یہ خبر دی کہ آپ کا یہ پیارا بیٹا، یہ پیارا نواسا کربلا کے اندر، کرب و بلا کے اندر ان کی شہادت ہوگی. حضور نے فرمایا کہ جب حضور نے تعجب کا اظہار کیا تو فرشتے نے اس وقت یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس جگہ کی کچھ مٹی آپ کو لا کے دیتا ہوں. اس پہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا فرشتے نے اور اس جگہ کی مٹی اٹھا کے لے آیا اور وہ مٹی تھی جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے کسی کپڑے کے اندر، شیشی کے اندر باندھ کے رکھ لی، سنبھال کے رکھ لی. اور حضور نے فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی تو اس دن سیدنا سمجھنا کہ میرا لاڈلا شہید ہو گیا. اور پھر اس کے اوپر آخری روایت بھی یہ تھی کہ جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے اندر شہادت ہوئی ہے اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواب میں زیارت ہوئی اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ بڑے پریشان حال تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے. تو جب کہتی ہیں کہ میں نے کبھی اس حالت میں ان کو دیکھا نہیں تھا تو پوچھا کہ اس پریشانی کی وجہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں پریشان نہ ہوں کہ میرے پیارے نواسے کو اس وقت کربلا میں شہید کر دیا گیا اور میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. میں ابھی کربلا سے مشہد میں موجود تھے آپ. تو اس سے یہ تو اعتراض پھر ختم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں آتا ہے جلد نمبر 2 صفحہ 1006 میں آپ فرماتے ہیں من رانی فی المنام فسیرن فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا. اچھا. یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بصیری نے خواب میں دیکھا، اٹھے تو چادر تھی اوپر. یہ حقائق ہیں جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اچھا دیوبند کے ایک عالم دین نے بھی تو کچھ کہا ہوا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ لائن لگی ہوئی ہے تو جب اٹھ کے دیکھا تو وہ مدرسے کی لائن لگی. تو کوئی اس طرح کا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل تھے. یہ مطلب ہے کہ بعض لوگ قائل تھے لیکن آگے قومیں جو ہیں وہ بگڑتی چلی جا رہی ہیں. بس وہ پھر اچھا اب یہ دیکھیں کچھ 2-3 باتیں ایسی ہیں جو اس معاشرے کے معاملات میں ان کی زندگی نمونہ ہے.
جب ہجرت کے لیے جا رہی ہیں تو تنیم کے مقام پر کلید بردار خانہ کعبہ عثمان بن طلحہ، جب وہ ابھی مسلمان نہیں تھے لیکن انتہائی شرافت کے پیکر تھے، وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی جا رہی ہے تو پوچھا کدھر جا رہی ہے؟ تو اس کی بیٹی ہے، عتکہ کی بیٹی ہے۔ کہا میں ہجرت کر کے جا رہی ہوں۔ کہا نا اکیلے نہیں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ انہوں نے لگام پکڑی، جا رہے تھے، جب تھکاوٹ ہوئی تو اونٹی کو بٹھا کے دور چلے گئے۔ واہ، کہتی ہے میں نے زندگی میں ایسا شریف آدمی دیکھا تک نہیں یہ ہے فطرت سلیمہ، یہ فطرت سلیمہ۔ اور ایک درخت کے اوٹ میں چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب میں ارادہ ہوا چلنے کا، پھر اونٹ بٹھا دیا، پھر میں بیٹھی، پھر آ کے لے کر چلے۔ بس سارا رستہ اس طرح بے ساتھ چلتے رہے، اور میں نے ان کی شرافت کی دعائی دیتی ہوں کہ اتنا شریف آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر جب وہ قبا کا مقام آیا تو فرمانے لگے یہاں تیرا شوہر ہے، اب تو چلی جا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جس دن آپ کا نکاح ہوا ہے اسی دن آپ کو حضرت زینب بنت خزیمہ جن کا وصال ہو گیا تھا، انہی کا مقدس پاک حجرہ مبارک ان کو عطا فرمایا گیا۔ وہاں مٹکے میں جو کل ہم نے ان کا پروگرام کیا ہے، جہاں مٹکے میں جو تھے اور چکی پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے پہلی ہی رات جو خود پیسے اور پہلی ہی رات کھانا پکایا۔ سبحان اللہ۔ یا ہمارے بچے کی شادی ہوتی ہے تو 2 مہینے کہتے نہیں یہ دلہن نہیں، تو آپ نے بتا دیا کہ نئی دلہن ہو یا کوئی ہو، پہلے رات بھی کھانا پکانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ام المومنین کا نمونہ ہے، تو آپ نے اس نمونے کو ہماری بچیوں کے لیے ایک نمونہ دیا ہے، ہمیں ان کی زندگی۔ لیکن اب کیا کیا جائے جی، ہم نے تو اب کہا کہ ہماری ملالہ ہوگی آئیڈیل اور ہماری جو ہے شرمین چنائے ہوگی، پتہ نہیں اب کدھر ہم جا رہے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کی آمد کا ذکر کیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سن رہی تھی، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع فرماتے، کوئی بھی بیان مسجد نبوی شریف میں، آپ کی آواز باہر بھی جاتی تھی۔ آج کل تو لوگوں نے وہ بند کروا دیے ہوئے ہیں نا، تو سرکار کی آواز تو ویسے ہی باہر جایا کرتی تھی، تو آپ جس کام میں لگی ہوتی وہ چھوڑ کے فوری حضور علیہ السلام کے بیان کی طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو پوری کائنات میں جاتی ہے، وہ تو ہے۔ وہاں تو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ پھر آواز بھی یہ تو جاتی غوث ہے، اعظم سنتے ہیں اپنے مریدوں کی بات، شرق میں ہو تو غرب میں ان کی آواز سن حضور آواز بھی جاتی ہے، دیکھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنائی بھی دیتے ہیں، رحمت دکھائی بھی ہوئی، دیتے ہیں۔ رحمت پہنچانی ہے جب تو وہی ہوگی نا، جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہر چیز جو آئے گی، تو ورنہ رحمت اللہ عالمین پہ نعوذ باللہ حرف آ جائے گا اگر یہ تصور کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم کہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، اللہ کے سارے شہروں کو رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ، تو سرکار مدینہ سے ساری کائناتوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ پہ رائی کا آپ کا بھی ارشاد ہے میں دنیا سے کما کفی عزی جلیانن، ہاں ہاتھ کی تیلی کی ساری دنیا دیکھتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا زویت لی الارض، اللہ پاک نے میرے لیے زمین کو زوم کر دیا، رہ تو مشارق کا وہ مغارب، میں نے مشرق مغرب دیکھ لیا۔ اور آپ کے تصدق ولادت کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کے فقش بس ہی فرماتی ہے، پردے ڈال دیے، میں نے مشرق و مغرب دیکھے، جھنڈے دیکھے، اور شام کے محلات دیکھے، بصرہ میں چلتے ہوئے اونٹ دیکھے۔ جی ہاں جی، تو اس پہ تو باقاعدہ ایک پروگرام بھی ہو جائے تو بہت ہی زبردست رہے گا انشاءاللہ کریں، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا، جیسے ہی انہوں نے دجال کا ذکر سنا تو پریشان ہو گئی کہ وہ اتنی آزمائش ہوگی اس وقت امت کی، اور اتنا اس وقت کٹھن مرحلے سر کرنا پڑیں گے، تو رات بھر پریشان رہیں۔ تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پریشان نظر آتی ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کی حضور آپ نے ذکر فرمایا تھا دجال کا، تو میں اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے پاس میں ہوں، میری موجودگی میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میں کافی ہوں تجھے دجال سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ، ویسے بھی دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، تو یہاں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، بعد میں جس طرح گئے ہیں مکہ میں۔ واہ کیا نقطہ یاد آیا، ایک صاحب بڑے اہم منصب پہ تھے پاکستان میں، وہ کہتے تھے میں تو مدینے نہیں جاتا، میں تو مکیوں ہی کر کے آ جانا جی آج۔ تو مجھے یاد آیا کہ جو دجال ہوگا یا دجالی جس کی سوچ ہوگی وہ مدینہ منورہ میں داخلی ہوگا، دجال بھی نہیں جائے گا، دجالی بھی نہیں جائے گا، زبردست، سبحان اللہ، کیا خیال آیا، صحیح بات جی کیا بات۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہوں نے یہ بات عرض کر کے اصل میں تمام امت کے دکھی دل جو ہیں ان کی تالیف قلوب کر دی کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنے آپ کو حضور کے قریب سمجھتے ہیں دجال بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ واہ 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 واہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عشق و محبت، اس کے جلوے آپ بکھیرتی رہی ہیں زندگی بھر۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سائل حضور کے پاس حاضر ہوا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کھجور عطا فرمائی. تو اس نے دیکھا تو کہنے لگا یہ ایک کھجور یہاں سے نہیں میں نہیں لیتا. اس نے نہیں لی, مسند احمد کے اندر موجود ہے, اس نے وہ واپس کر دی اور چلا گیا. کتنا بدبخت تھا جو در پہ آ کے بھی ناکام و نامراد ہو گیا. اس کو کیا پتا یہ ایک کھجور ڈال لیتا تھیلی میں تو سیدنا ابو ہریرہ کی طرح پتہ نہیں کتنے سال ہم باہر لگے رہتے. کیا بات. تو اسی طرح پھر ایک اور آیا, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھجور عطا کی. اس نے پکڑی تو مسند احمد کے اندر موجود ہے, اس نے کہا سبحان اللہ. وہ تڑپ گیا اور کہنے لگا تمہارا تم من رسول اللہ, حضور کی طرف سے مجھے کھجور نصیب ہو گئی. وہ اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا. آقا کریم علیہ السلام نے بھی اس کی بات سنی تو سن کے مسرت بھرے انداز میں ایک بچی بیٹھی تھی, اس کو فرمایا جاؤ ام سلمہ کے پاس, اس کے پاس 40 درہم ہے آج صرف, اور کچھ نہیں ہے, وہ 40 ہی اٹھاؤ اور لا کے اس کو پیش کر. تو یہ ہے وہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے آقا کریم علیہ السلام دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سبحان اللہ. تو اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ان معاملات پہ اگر غور کریں تو ان کے جو خامند تھے وہ حضور علیہ السلام علامہ صاحب ایک شعر یاد آ گیا, اور یہ اتنی خوبصورت باتیں, ساری آپ خوبصورت باتیں کر رہے ہیں کہ خوشا یہ اعزاز کہہ رہا ہے مجھے زمانہ غلام ان کا, زہے مقدر زہے یہ نسبت ہے میری پہچان نام ان کا. صبح انہی کا سراہی ان کی, انہی کا مینا ہے جام ان کا, تمام عالم کے ہیں وہ مالک, یہ میں قدا ہے تمام ان کا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جو پہلے خامند تھے نا وہ رضائی بھائی بھی تھے, حضرت ابو سلمہ. حضرت سویبہ کا حضور علیہ السلام نے بھی دودھ نوش فرمایا تھا, اور حضرت ابو سلمہ نے ابو لہب کی جو وہ والی سویبہ, جی وہی سویبہ. تو جب ان کی شہادت ہوئی نا جی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول ان پہ 9 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرمائی. وہ 9 تکبیروں کے ساتھ پڑھی تو صحابہ نے بعد میں حیرت سے عرض کیا حضور معمول تو 4 کا اور آپ نے 9 فرمائی. فرمایا تم تو 9 کہتے ہو, یہ اس قابل تھا کہ اس کے جنازے کے اوپر اگر 1000 تکبیریں بھی پڑھی جاتی تو کافی. سبحان اللہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شفقت تھی, آپ کے ان کے اوپر عنایات تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے اس معاملے پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو زندگی میں آپ نے اس چیز کو ضرور حرز جاں بنا کے رکھا ہے کہ حضور نے فرمایا روزے رکھا کرو, تو زندگی بھر ہر مہینے 3 روزے ضرور رکھا کرتے ہیں. ہر مہینے جی 3 روزے. یہ دیکھیں زہد و تقویٰ جی, جی بالکل جس طرح ماشاءاللہ گفتگو کر رہے تھے آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یعنی آپ کا انفاق فی سبیل اللہ کا یہ عالم تھا کہ ایک حدیث مروی ہے آپ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں بنو ام سلمہ کے اوپر کچھ خرچ کروں تو کیا اس کے مجھے ثواب ہے یا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں آپ جو کچھ ان کے اوپر خرچ کریں گی اس کا آپ کو ثواب ملے گا. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نہ صرف اقارب کا بلکہ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنے والی تھیں. آپ کا جو فضل ہے نا, فضل کا یہ عالم تھا کہ جو میں نے پہلے ایک حدیث جو محترم یوسفی صاحب نے بیان کی, آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے, یہ ثواب والا جو موضوع ہے نا یہ یوسفی صاحب اسپیشلسٹ ہے اس کا. اس حدیث پاک جو انہوں نے بیان فرمائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ثواب پہنچتا ہے. جی پہنچتا ہے جی. یہ آج کل لوگ کہتے ہیں مر گئے بس ختم جی, کوئی تعلق ہی نہیں, کوئی ثواب نہیں. آج کا اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو کرتے ہیں لوگ, نہیں جو کرتا ہے تو اس کو حق نہیں ہے دنیا میں رہنے کا. یہاں تو واٹس ایپ میں بندے آ جاتے ہیں, کتابیں آ جاتی ہیں. تو پھر ایک اور بات دیکھیں, اور یہ مادیت ہے, پھر عجیب مادیت, یہ فزکس ہے, میٹا فزکس کی دنیا تو بہت بلند اس سے آگے ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آگے بھی ایک دفعہ میں نے گزارش کی تھی کہ برکاتی صاحب آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں منیر احمد حضرت صاحب کو تحفہ دیا ہو, یہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں, ٹھیک ہے میں پہنچا دیتا ہوں. تو میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میری دعا میرے والد کو پہنچا دے, اللہ پر اعتبار نہیں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. وہ تو وہ ہمارے کہنے سے پہلے پہنچا دیتا ہے, پہنچتا ہے جی. وہ جو ایک فرشتہ مقرر ہے قیامت تک مقرر رہے گا, ادھر آپ درود پاک ابھی اللہم ہی کہتے ہیں تو فوری طور پہ درود پاک اس بارگاہ میں جاتا ہے, باپ کا نام جاتا ہے, پوری آپ کی ہسٹری وہاں فائل پیش ہو جاتی ہے. عمار بن یاسر کا راوی ہے, ابن قیم جوزی کے شاگرد نے, ابن تیمیہ ابن قیم نے جو شاگرد ہے, جلال الافہام میں لکھا ہے کہ وہ جب سنتا ہے نا. جی 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 صاحب نے ایک گزارش ہے اس میں جو ثواب کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو مومن نہیں ہیں, جنہوں نے اسلام میں جو داخل نہیں ہوئے مکمل طور پر, اور ایک وہ ہیں جو مکمل اسلام میں داخل ہو گئے اور وہ مومن کہلاتے ہیں. تو جو مومن ہے
اس کے جسم سے روح کے پرواز کر جانے کے بعد اس کا عمل منقطع نہیں ہوتا. 3 صورتوں میں تو دیکھیں حدیث شریف کے مطابق وہ زندہ ہے نا, کہ آپ کی اولاد آپ کے عمل میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہے. بالکل. آپ کا علم جو آپ چھوڑ کر پیچھے گئے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہے, علم نافع. تو گویا کہ جو مومن انسان ہے اس کا تو ثواب مرنے کے بعد اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہی ہے. اگر مرنے کے بعد کسی کا ثواب کٹ جاتا ہے, عمل کٹ جاتا ہے, یا کوئی اس طرح کا, تو اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہوتا بیسیکلی. وہ حضرت ام سعد کا کنواں, ہاں نہیں مطلب بیر ام سعد, ہاں نہیں, اس کے لیے ٹرم کیا ہے کہ بھائی صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ, بالکل صدقہ جاریہ. کوئی ام سعد کا کنواں آپ نے سنایا ہوا ہے یہ واقعہ کہ ام سعد کا کنواں مشہور ہے, تو یہ ثواب تو پہنچتا ہے جی ان کو. تو اسپیسیفک آپ نہیں کر سکتے کہ اس کا پہنچے گا اور اس کا نہیں پہنچے گا. ہر اچھی چیز کا پہنچے گا اور اس کے درجات بلند ہوں گے. اور یہی وجہ ہے نا کہ انسان کا, مومن کا امتیاز کیا ہے؟ امتیاز یہی ہے کہ اس کا تزکیہ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے, اور وہ ان اعمال کے ذریعے ہوتا ہے, وہ ان ثواب کے ذریعے ہوتا ہے, اور درجات بلند ہوتے ہیں, اس کے گناہ کم ہوتے ہیں, اس کی اوپر جاتی ہیں. اور جو کافر آدمی ہوتا ہے نا, جو مومن نہیں ہے, یعنی جس کے زبان اور دل دونوں چیزیں جو ایمان کا ساتھ نہیں دیتی ہیں, اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, اس کو مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو پھر یہ سمجھا جائے کہ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں پہنچا تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس میں ہمارے تو پہنچتا ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے, یہ سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الوصایا کی 2nd لاسٹ حدیث پاک ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تخصیص فرما دی. آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, حضرت عمر بن عاص جب آپ کے پاس پورا وفد لے کر آئے تھے تو انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا, میرے باپ نے کہا تھا 100 غلام آزاد کرنا, اب آپ فرمائے میں آزاد کروں گا, نہ فرمائے وہ کافر تھا. تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینشن کر دی تھی کہ لو کانا مسلمن, لو کانا مسلمن, اگر مسلمان ہے تو فاعتقتم عنہ, اس کی طرف سے غلام آزاد کرو, او تصدقتم عنہ, یا اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو, او حججتم عنہ, یا اس کی طرف سے نفلی حج کرو, فبالغہ ذالک, اگر مسلمان ہے تو ثواب پہنچے گا. اگر مسلمان ہے تو جو نہیں سمجھتے کسی کو وہ نہ بھیجیں, جو سمجھتے وہ بھیجیں. اور دیکھیں یہ لاہور کے اندر یہ ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں, گنگا رام ہاسپٹل بنا ہوا ہے, یہ میو ہاسپٹل بنا ہوا ہے, یہ کئی ہندوؤں نے قائم کی ہے, لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل انگریزوں نے قائم کی ہے. تو وہ غیر مسلم ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد کوئی اچھا کام کیا جائے تو روح کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور جو چیزیں دوسرے رکھتے ہیں ان کے پاس وہ بھی حاصل نہیں ہے. تو اقبال نے یہی تو بات سمجھائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ نقطہ سیکھا ہے میں نے ابو الحسن سے, جان مرتی نہیں مرگے بدن سے, چمک سورج میں کیا باقی ہوگی گر وہ بیزار ہو خود اپنی کرن سے. جب خود سمجھو کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر اب اس میں موت کو سمجھے ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. وہاں تو آگے اور کام شروع ہو جائے, جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اس سسٹم میں ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ وہ کتنا پسند کرتی تھیں کہ کوئی بندہ توبہ کر لے اور اللہ کو راضی کر لے. واہ. جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے, لمبا سا واقعہ, جی بڑا لمبا واقعہ, اچھا تو اپنے آپ کو خود باندھ دیا. جی ہاں. تو وہ جب ان کی توبہ کا اعلان ہوا تو ام سلمہ عرض کرتی اسے میں اعلان کرتی. واہ اچھا, انہوں نے اعلان کیا تھا اور باہر دروازے پہ آ گئے ابو لبابہ کی توبہ قبول ہے, توبہ قبول ہے. یعنی اتنا خوش ہوتی تھی کہ کسی کا کام بن جائے, کام بناتی بھی تھی اور بنتا تھی خوش بھی ہوتی تھی. اچھا جی, امہات المومنین سب کو حضور کی امت سے بڑا پیار تھا, بڑا پیار. اس میں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا نا جی, ابھی بابا جی فرما رہے تھے, تو اس میں یہ ہے کہ اصل میں آپ کے ذہن میں یہ بھی بات تھی کہ میری حضور کے ساتھ شادی تو پیغام ابو لبابہ ہی لے کر آئے تھے. اچھا, تو اس وجہ سے زیادہ ان کی طرف آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ نے ایک دجال کی بات کی ہے, وہ اگر ناراض ہو تو ایک بات کروں. ہاں ضرور. سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, جب منافقوں سے کہا جاتا ہے تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ, اے لوگو منافقو آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تمہارے لیے استغفار کریں. لو رؤوسہم, کہتے تھے وہاں نہیں جانا. یہ سورۃ المنافقون ہے. اب ایک بات ہے وہاں نہیں جانا, ایک ہے وہاں نہ جانا, بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل نہیں, دل میں وہیں تو جانا ہے. اصل میں مدینہ پاک کی جو خاک پاک ہے نا جی, مدینہ کی, وہاں تو وہ ہے نا کٹھالی ہے سونار کی, وہاں تو گند رہ نہیں سکتا, وہ تو سب باہر پھینک دینا. وہاں تو خالص ہونا جائے گا. 24 کیرٹ والی وہاں جائیں گے, 24 کیرٹ کا عشق رکھنے والے وہی جائیں گے مدینہ پاک. آتے ہیں وہی جن کو, جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے جی, اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں.
جب نہیں آئے تھے ظاہری وجود میں تب آدم علیہ السلام نے آپ کا وسیلہ لیا تھا، توبہ قبول ہوئی، اب تو تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہاں نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے اپنے دادا ابو آدم علیہ السلام کی سنو دا کریں، گھر بیٹھے کہیں یا اللہ اپنے ابو کے صدقے مجھے معاف کر دے، معافی ہو جائے گی۔ یہ اللہ پاک نے بڑا کمال مہربانی۔ جامی نے اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غر کے نجینا۔ جی ہاں، کمال ہے جی، وہ تو ہر جگہ ہی انہی کا نام ہی چلتا ہے، یہی اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ ہی چلتا ہے جی، اس سے بڑا واسطہ۔ دیکھیں نا مجدد الفسانی کی بات یاد آتی ہے، کیا ایمان افروز ہے کہ میں تو اللہ سے بھی اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، اور جب دعا مانگتے تھے تو کہتے ہیں یا رب محمد۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں یا رب محمد؟ فرمایا ہر کسی کا جو کانسیپٹ ہے رب کے بارے میں اس ہستی پاک وہ ناقص ہے، ہم اس کی ہستی کو پورا نہیں سمجھتے، ہماری عقل سے بالا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کانسیپٹ ہے رب کا وہ مکمل اکمل جامع ہے، اسی میں کہتا ہوں یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربے کا، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے خدائی قسم، اللہ نے بھی کیا کیا قسمیں کھائی ہیں جی، لا ملکا، اے محبوب آپ کی حیات پاک کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، اوئے ہوئے جن سے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جن راہوں سے کیا کہ اونا گلیاں دی اونا تھاواں دی کھاوے قسم خدا جن راواں دی۔ جی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی جو زندگی مبارک ہے اس میں ہم یہ بات اگر غور کریں تو بخوبی نظر آتی ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری کو جو آپ نے فیضان عطا کیا، جب یہ روتے تھے تو آپ ان کو کھلاتی تھی، سینے لگاتی تھی، ان کی بلائیں لیتی تھی، ماں کے طور پہ پوری محبت ان کو عطا فرماتی تھی۔ حضرت مولا علی پاک کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، آپ نے ان کو فوراً خلافت عطا فرما دی۔ تو لوگ کہنے لگے ہم اتنے عرصے سے پاس رہتے ہیں، ہماری طرف وہ التفات نہیں ہے جو اس بچے کی طرف آتے ہی کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کیا جانو، تم تو گناہوں کے ساتھ آلودہ آتے ہو، صاف کرنے میں وقت لگتا ہے، یہ وہ ہے جس کی تربیت مومنوں کی ماں ام سلمہ نے فرمائی۔ ام سلمہ کا دودھ بھی پیا؟ نہیں، دودھ نہیں پینے کی بات اس میں، ویسے آپ جو ہے گود اٹھایا، تو دودھ آپ اپنی والدہ محترمہ کا ہی پیتے رہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے واقعہ ذکر کیا تھا کہ کربلا کا، اس میں جب آپ نے خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر شہید کرنے والوں پہ لعنت کی ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، بالکل فوراً آپ نے شہید کرنے والوں پہ لعنت فرمائی، اور اس کے بعد آپ غمزدہ رہیں اور اسی غم کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو پھر یزید کو لعنتی کہا جا سکتا ہے؟ یہ مومنوں کی ماں کہہ رہی ہیں جی، تو بچے کیوں نہ کہیں؟ اچھا، یہ تو پھر لوگ جو کہتے ہیں یزید نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پھر یہ تو بڑی گستاخی ہے۔ وہ تو ایک الگ نکلے ہوئے نا جی، مسلمانوں میں سے ان کی راہ ہی الگ ہو گئی، تو علیہ السلام کی راہ تو وہی ہے جو مومنوں کی ماں عطا فرما رہی ہے۔ تو اس میں چونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی جتنی بھی یہاں پر ہم ازواج کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ماڈل ہیں، تو دیکھنا تو یہ ہے نا کہ ماڈل جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے تو وہ ماڈل کسی اور کو کیوں بنائے، کسی اور کی طرف ہم توجہ کیوں لے جائیں؟ ہم ہیرو لیس قوم نہیں ہیں، بالکل، ہمارے پاس اپنے ہیرو ہیں، ہمارے پاس اپنی وہ ہستی ہیں جن سے کائنات روشنی حاصل کرتی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے جا کے دریوزہ گری کریں؟ وہ تہی دست اور تہی دامن لوگ ہیں، وہ خالی لوگ ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ ان کے ضمیر بھی مر چکے، ان کے ایمان بھی مر چکے، ان کے اندر غیرت بھی مر چکی۔ یہ ظواہر کے قبرستان لوگ ہیں جو جا کے غیروں سے لیتے ہیں، ہمیں تو اپنے ہاں سے ہر شے ملتی ہے، کیا نہیں ملتا۔ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں جی، یہ جتنے لوگ ترجمان بنتے ہیں آج کل بھی یزید کے، آج بغیر پیسوں کے اس کی ترجمانی کرتے ہیں، اگر اس دور میں ہوتے تو کیا اس کے لشکر میں شامل ہو کے نہ آتے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل۔ تو یزیدی ڈھونڈنے کون سے مشکل ہے؟ ان کو اب بھی پیسے ملتے ہیں۔ بس جی، اب وقت ٹائم ہو گیا، بہت شکریہ، اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ کتاب الشفا سے ناظرین کرام وقت ہو گیا۔ بے روزگاری کا خاتمہ، جو شخص روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین کا ورد کرے، وہ دنیا میں بے روزگاری اور فاقہ سے محفوظ رہتا ہے اور موت کے بعد قبر کے عذاب اور وحشت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک۔ اور ناظرین کرام، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ ربیع الاول ماہ ربیع النور ہے، اس میں کم از کم 1 ربیع الاول سے لے کر اور 12 ربیع الاول تک روزانہ کوشش کریں کم سے کم ایک تسبیح جو ہے درود پاک
وہ اس بارگاہ پاک میں ضرور نذرانہ پیش کریں جن کے صدقے ہمیں کیا کیا ملا. جنت انہی کے صدقے ملنی ہے، انہی کے واسطے ہمیں ملنی ہے. یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ہمیں جو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، یہ جو ہمیں تمغہ ملا ہے، یہ جو ہمیں ایک تاج ہمارے سروں پہ سجا ہوا ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے. تو کیا مشکل ہے کہ روز کی ایک تسبیح آپ سب کی بارگاہ میں پیش کی جائے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص آخرت کے آرام و راحت کا طالب ہو اسے چاہیے کہ دنیا کی رغبت ترک کر دے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا اللہ تعالی ہمیں حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ مل کے میرے تینوں مہمان، میرے سارے ناظرین سامعین زوردار نعرہ لگائیں گے، اور نعرے لگ رہے ہیں تا قیامت لگتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.